لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے. مصلی پہ مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر اب ایسا نہ ہو کل کوئی امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن، ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا، کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار، کوئی بھی پیل دے گا. صحیح ہے نا؟ تو بس یہ مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتا ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے، انسان کا بچہ بن جا، تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ. تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا. اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے، ان کو چھپا دیا ہے. تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ویسے لگتا ہے کہ شاید ہوں، کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا، سیسا پلائی ہوئی، اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا، اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ، لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا، کہیں چھپا دیا. ان نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے. اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے، جب نکلیں گے تو ان کا باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے، کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب، شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا، اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے، اب ادھر کو کروٹ لے کے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی، پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا.
اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی، تو کیا کہتے ہیں؟ کم لبستم، پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں، ہم کتنا سوئے؟ ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو پورا دن سوئے ہیں، کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا، اب یہاں ہے، لیکن جب یہاں ہے تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم، پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا۔ مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت، اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی، تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں۔ کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے، 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے، اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا، اب یہاں ہے، تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے۔ جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم، اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں، اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تو روٹی کی فکر کرو۔ فابعثوا احدکم بورقکم، یہ سکہ رائج الوقت اور روٹی لے کر آؤ۔ اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ۔ نا بھائی، اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو، تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس سکے ہونا، پیسے تو لے کے جاؤ۔ عربوں میں نا جب زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ، ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے، یہ تو توکل کے خلاف ہے یار، اللہ کے مہمان۔ وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنے کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو، تو نانی کو غصہ آئے گا نا، بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟ میں کھلاؤں گی تجھے، تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے، میزبان کا کام ہے، تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے۔ جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار، کوئی تو روٹی دے دے۔ جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار؟ کہیں سے جگاڑ، پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے۔ تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ، پیسے لے کے جاؤ، کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے، گناہگار، کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے، تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو، حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا۔ تبھی فقہا کہتے ہیں، فقہا نے دین کو خوب سمجھا ہے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے، نہ، حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی، راستے میں کھانے کا انتظام بھی، اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام۔ آپ کا حج کا آ گیا بھائی، آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا، ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، نکل گئے 40 دن کے لیے، بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا، ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ؟ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے، تو مجھ میں استطاعت تھی حج فرض ہے۔ تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو، جو آپ کی شرعاً ذمہ داری ہے، ان کا بھی انتظام ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے، وہ سکہ رائج الوقت، جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت، میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں، میں یہ لفظ نکال دیا ہے، اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے، کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا، یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے۔ کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، تو مہر میں بھی وہی ہے، جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی، اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق، تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے، اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو، وَلْيَتَلَطَّفْ، چپکے سے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں۔ کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری
حفاظت ہو، یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا، پتہ نہ چلے پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا، وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کے. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا، عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں، پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے. بھائی یہ حلال ہے یا نہیں؟ میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے. بھائی یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے، بسم اللہ اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، گزارا کریں. آپ سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا، حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا، ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آپس اٹھا کے. ٹھیک ہے نا، جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار، ابھی تو ابھی پھر بھی آگے حلال حرام کی تحقیق کرے گا. ابے جو ملے اٹھا کے لے آ. نا 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 نا، حلال لے کے آنا، حرام سے ایوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے، تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا ہے بھائی تو؟ ٹھیک ہے نا، یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے، 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا، اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا، دوسری قوموں نے حملہ کیا، پوری ریاست کیا ہو گئی ہے، ختم. اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا، میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے. وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھئی میں کہاں ہوں، یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے، بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی، پھر یہ ہوا، پھر علامتیں دیکھی گئیں، یہ پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو، اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے نام یہ تھے. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی، یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں، یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے، غار میں سو رہے تھے. سب نے ان کو بلایا، بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا. میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ. بھائی دم کر دیں، ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے، حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کر دیں، اور یہ بچہ مفتی مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا، لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پھونک لگاتے ہیں، کوئی تبلیغ میں نکالتے ہیں، کوئی نصیحت کر دیں، جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی، اتنی عزت ہو گئی. پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی، جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا. اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے، تاریخی واقعہ ہوا ہے نا، اس واقعے کو محفوظ رکھنا. ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو، اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو. تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے، کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے. لیکن جو غالب لوگ تھے، جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے غار، کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا، جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا، ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو، عبادت بھی ہو، عقیدہ توحید بھی زندہ رہے. کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی، اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا. تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی. تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہیں. نا نا نا، اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے. اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے. اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. ان کی نیت کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہونے لگتا ہے، آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ.
اس لیے آج منع کیا جائے گا اس عمل سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. شہروں میں پڑوس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون رہتا ہے یہاں. کئی بار ایسے واقعات ہوئے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے اسمیل آنا شروع ہوئی، بدبو آنا شروع ہوئی، پتہ چلا جی ان کا تو انتقال ہو گیا ایک ہفتہ پہلے. تو لیکن جب کسی آبادی سے دور رہتے ہیں، کالونی کے شکل میں، چار دیواری میں، تو لوگوں کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. ہم چونکہ مسلم ہیں الحمدللہ، آپ سب لوگ مسجد میں ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز میں، ہر ہدایات میں سپیریئر اسلام کو رکھنا ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کی جنگ ہے. میری طرف توجہ ہے نا سب کی؟ دو تہذیبوں کی جنگ ہے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پورا فوکس وہ بیان کو کریں آپس میں، کیونکہ خواتین کی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو آپس میں پرانی باتیں، بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو فوکس کریں اس وقت بیان کو. یہ بند کر دیں، بند کر دیں بالکل. دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. تہذیبیں دنیا میں سب ختم ہوتی، کلچر سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں صرف دو ہی تہذیبوں کی جنگ ہوگی اب، فکری جنگ بھی اور اسلحے کی جنگ بھی. یہ دو تہذیبوں کی ہے. ایک مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر. وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی. اس کلچر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو. آپ کسی انگریز سے پوچھیں کہ ایک کامیاب انسان، سکسیسفل انسان کسے کہتے ہیں، کسی سیکولر لبرل آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے صحت مند معاشرہ ہو، پیسے ویسے ہوں آپ کی جیب میں، اور آپ ترقی کر رہے ہوں، نالج ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو. غلط بات نہیں ہے، میرا خیال ہے بات صحیح ہے. صحت اچھی ہو، بیمار آدمی ٹینشنوں میں ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جیب میں اگر پیسے نہیں ہوں تو آج کل ماں باپ نہیں پوچھتے. ماں باپ کا بھی زیادہ لاڈلا وہی ہوتا ہے جس کے پینٹ میں بولیں پیسے ہوں. پھر آپ جتنے مرضی بدتمیز ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے صرف اخلاق ہی اخلاق ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں یہ اخلاق کی ہمیں ضرورت. اگر جب میں سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیا کریں، تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. تو گورا یہ کہتا ہے، اور ہمیں ساری موٹیویشن چونکہ گوروں سے مل رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جو ہمارے لیکچرار ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو پوری چیز انہوں نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر کے اسی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب ملکوں کے لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدانوں کے ڈسے ہوئے، ہم سب چیزیں ان کی آنکھ بند کر کے بغیر فلٹر کیے لیے چلے جا رہے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا وہ کرسمس منائیں گے، ہم عید الفطر منائیں گے، ہم بقرعید منا لیں گے، اور ہم کبھی کبھار مسجد میں ٹوپی پہن کے حاضری دے دیں گے. وہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہندو بھی کبھی کبھار مندر چلے جاتے ہیں، سکھ لوگ بھی سال میں ایک آدھ دفعہ تو اپنے گردوارہ چلے ہی جاتے ہیں. تو ہم چونکہ مسلم ہیں لہذا ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا بھی ایک مذہب ہے، کلچر ہے، تو کبھی کبھار ہم ٹوپی پہنا کریں گے، ٹوپی کرائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی. تو یہ ہمارا مذہب سے رشتہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے. قرآن ہمیں بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلی بات، تم نے جو کامیابی کی تعریف، جس کو کامیابی سمجھ لیا ہے نا، وہ کامیابی کی ایک صورت ہے، حقیقت میں وہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. اگر کامیابی اس چیز کا نام ہوتا تو کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو نہ پیسہ کما سکے، حتیٰ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، ان کا جو مشن تھا وہ اس میں بھی دنیا میں ناکام ہوئے دنیاوی لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا اور ان کو قتل کر دیا گیا.
خود ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں. آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کے ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں, ہماری وراثت علم ہے. اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے, اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے, آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے, تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, کیا خیال ہے, تو نیت کر لو روزہ ہے آج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گھر میں جب آپ آئے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا, کوئی بکری کی سیری وغیرہ, تو وہ میں نے صدقہ کر دی, وہ ساری میں نے, کوئی فقیر آیا تھا اس کو دے دی, تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ میں اور آپ اگر ہوتے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی, ہماری کیا کنڈیشن ہوتی اس وقت غصے سے. میں گھر آؤں اور بیگم سے پوچھوں, مجھے پتہ ہے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, کھانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں ہے. فرضی مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیں مفتی صاحب کے یہ حالات چل رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو, آپ گھر میں آؤ, گھر میں آپ نے پوچھا اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہو, گھر میں آپ نے پوچھا بیگم کچھ ہے, اور بیگم جواب میں دے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ نہاری آئی تھی اور وہ بھی میں نے صدقہ کر دی ہے. یا تو اس کا آخری دن ہوگا یا آپ کا آخری دن ہوگا, کیا خیال ہے, یا تو اس کا آخری دن یا آپ کا آخری دن. آپ کا بی پی جو شوٹ کرے گا نا, اور آپ کی بیوی چنگیز خان کو بھول جائے گی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تربیت گھر والوں کی. سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا میں نے کیا کر دیا, صدقہ, تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ بچ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. بچا ہوا ہے جو کیا کر دیا. ایسا لیڈر آپ نے کبھی سنا, کوئی دیکھا, کوئی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں نا, یہ جو یوٹیوب پہ اور یوں ایکچولی یہ صرف منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر سمجھتے ہیں, یہ سب کیا ہے, منہ کے فائر. اور اکثر میں لڑکوں کو ایک بات کہتا ہوں, یہ جو تمہیں یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں نا, ان سے کبھی مت متاثر ہوا کرو, کیونکہ اگر ان کو پیسہ کمانے کا طریقہ آتا تو یوٹیوب پہ تمہیں پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسے نہ کماتے. یہ سمجھ رہے ہیں, ان کو چونکہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو پیسے کمانے کے طریقے سکھا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے بھائی, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان میں صحیح بھی ہوں گے, لیکن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو, فرمایا کہیں سے گفٹ آیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا کچھ بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا, جو رہ گیا وہ ختم ہو جائے گا. تو بچا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا. اب آپ بتاؤ, مادہ پرست اور اسلام ان کی دعوت میں 180